قاسم اور سلیمان عمران خان کے بیٹے امریکہ کے دورے پر ہیں اور وہاں پر جو پرو اسرائیل سینیٹرز ہیں، پرو انڈین لابی ہے، اس سے بہت سی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو دو شہزادے یہودیوں کے ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آج کے بعد آپ نے قاسم اور سلیمان نہیں کہنا، کسی کا بھی نام لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ قاسم یہودی خان نیازی، سلیمان یہودی خان نیازی۔ دوسرا، ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو وہاں پر ڈسکشن سے زیادہ جو پرومیننٹ چیز ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے خنزیر کا گوشت۔ ایک پکچر میں ایک ریسٹورنٹ میں خنزیر کے بچے خنزیر کا گوشت کھاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی۔ جسٹ امیجن۔ کھلکھلا رہے ہیں کہ جی قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ ابو بچاؤ مہم پر ہیں، آپ لکھوا لیں کہ ان کا رزلٹ کچھ نہیں ہونا، عمران خان نے رہنا جیل میں ہی ہے۔ کوئی سلمان قاسم یہودی نیازی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی توپ خان ہے۔ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں، ہم اپنے پیارے یوتھیوں کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم شہباز گل کنجر کے لیے بات کر رہے ہیں کہ بغیر تو بے شرمو بے حیاؤ شرم کر لو۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تمہیں پتہ لگے یوتھیو اور کند ذہنوں اور سمن بکمن اور خدا کا واسطہ ہے اور کچھ عقل کر لو۔ ہر چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتے، ایک اویئرنیس ویلاگ کی ہے تاکہ حقیقت جو ہے ان کو بتائی جائے، ہر چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رقمہ عرفان ملک 360 ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں وقاص ولانا۔ وقاص، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو اس وقت قاسم اور سلیمان عمران خان کے بیٹے امریکہ کے دورے پر ہیں اور وہاں پر جو پرو اسرائیل سینیٹرز ہیں، پرو انڈین لابی ہے، اس سے بہت سی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس مین سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کا امپیکٹ کیا آ سکتا ہے پاکستان کی سیاست پر عمران خان کو بچانے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم روز اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو دو شہزادے یہودیوں کے ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آج کے بعد آپ نے قاسم اور سلیمان نہیں کہنا، کسی کا بھی نام لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ قاسم یہودی خان نیازی، سلیمان یہودی خان نیازی، پورا نام لینا۔ تو قاسم یہودی نیازی نے اور سلیمان یہودی نیازی نے جو ایک کام پکڑا ہوا ہے کہ جا کے 3 سال پہلے باپ نے کام پکڑا تھا کہ سے نو ٹو امریکہ، امریکہ سے آزادی دلوائیں گے۔ اب بچے پہنچ گئے ہیں امریکہ میں کہ پاکستان سے آزادی دلوا دو میرے باپ کو۔ مطلب کیسی بات ہے کہ جس ملک سے ہماری عوام کو آزادی دلوانی تھی اس کے باپ نے، اسی ملک میں بچے جا کے اپنے باپ کو آزادی دلوانے کی بات کر رہے ہیں۔ حسین اتفاق۔ چلیں خیر، اب جن لوگوں سے مل رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ان کے نانا کے سارے پیروکار ہیں۔ اور ہاں، ایک اور بات جو بڑی نکل رہی ہے اس سارے معاملے میں وہ یہ ہے کہ جتنے فیمس یہ ہو گئے ہیں نا، پاکستان کی سیاست میں تو نہیں آ سکتے، یہ اسرائیل کی سیاست میں جا سکتے ہیں، وہاں کے پی ایم کے کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، نانکے جائیں اپنے دوسرے گھر، پپھو کے گھر، اپنی ماسی کے گھر چلے جائیں، کیونکہ پپھو تو ادھر ہے نا، وہ رابطے ان کے ہیں پپھو کے نا، علیمہ باجی کے، لیکن وہ چلو ماسی کے گھر جائیں، جا کے نیتن یاہو کی جو بیگم ہے، مامی جو ہے ان کی، اس کے گھر جائیں، تو جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ یہاں پر ہمیں کینڈیڈیٹ بنا لیں، پاکستان میں گنجائش نہیں ہے۔ میں آپ کو بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں۔ اچھا، تیسری بات، جو یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، اس میں آپ نے بھی ابھی بات کی آف دا ریکارڈ کہ ایک بندہ بڑا مشکوک ہے جو ان کو ملوا رہا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ابھی۔ دوسرا، ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو وہاں پر ڈسکشن سے زیادہ جو پرومیننٹ چیز ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے خنزیر کا گوشت۔ ہاں جی، ایک پکچر میں ایک ریسٹورنٹ میں خنزیر کے بچے خنزیر کا گوشت کھاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی۔ جسٹ امیجن، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسلام، اسلامی ٹچ، ریاست مدینہ، ثانی، بشرا بیگم، پیری فقیری، مرید، مرشد کا درجہ اور اولاد، خود ساری زندگی پلے بوائے، زناکاری، بدکاری، شادی کی تو بگا کے، پہلی کی تو یہودن کے ساتھ، دوسری کی تو بس ایویں ہی، تیسری کی تو بگا کے، تڑوا کے عدت میں، ہر کام میں حرام۔ مطلب میں انہوں نے حرامی کہہ دیا، ہر کام میں حرام، اتنا حرام۔ اور اب یہ چلے گئے ہیں ادھر بیٹھک، یار بیٹھک میں وہ میں نے ایک کہاوت سنی تھی، فلم دیکھی تھی عامر خان کی، اس میں کہتا ہے کہ اگر آپ شراب خانے میں دودھ کا گلاس لے کر بیٹھو گے
تو لوگ یقین نہیں کریں گے, لوگ کہیں گے شراب خانے سے آیا. اب یہودیوں میں اٹھ کے بیٹھو گے تو یہ تو نہیں کرو گے کہ یہ تو نہیں سوچو گے, کوئی یہ تو نہیں کہے گا نا کہ یہ بڑا کوئی اچھا کام کر گیا. اور پھر آپ اس محفل میں بیٹھ کے, جس محفل میں رائٹ لیفٹ خنزیر کھا رہے ہیں, پگ کھا رہے ہیں, آپ بیچ میں بیٹھ کے یوتھیوں کو لگا دیتے ہیں. او ہو, اس کو ذرا ڈیفائن کرو, اس کے انگلش میں پیسٹریام, ریام, پتہ نہیں کیا کیا 3-4 طرح کے نا نام لکھ دو کہ یہ تو وہ ہوتا ہے, یہ تو ایک مٹن کی فارم ہے, یہ وہ کیا کہتے ہیں سمندری کوئی غذا ہے. سو مینی پیپل ڈفرینٹ ڈشز کے نام بتا رہے ہیں. پھر یوتھیوں نے پوچھا گروک سے, گروک آج کل آپ کو پتہ چلا ہوا ہے. ہاں جی, گروک نے کہا ہے کہ جس ریسٹورینٹ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تو حلال گوشت ملتا ہی نہیں, حلال کچھ بھی نہیں ملتا ہی نہیں ہے. اور قاسم صاحب جو یہودی نیازی ہیں, جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے تھے ہیں باپ کی طرح, بڑا کانفیڈنٹ ہے بھئی اپنے باپ کی طرح بیٹھا, وہ اس نے پوری پلیٹ خالی کی ہوئی ہے اور تھوڑا سا چھوڑا ہوا ہے شیطان کی طرح نا, اس نے تھوڑا سا چھوڑا. دیکھیں نا آپ پکچر چلاؤ یار, اس نے اس کے اندر تھوڑا سا چھوڑا ہے, باقی سارا خنزیر کا بچہ کھا چکا ہے. اب وہ ہمیں آ کے یوتھیوں کو تبلیغ دیں گے اسلام کی. لکھوا لیں, قاسم سلیمان یہودی نیازی پاکستان میں آئے اور آ کر کنٹینر پر چڑھ گئے, حکومت نے کچھ نہیں کہا, اداروں نے کچھ نہیں کہا. چلیں ادارے حکومت کے تابع ہیں سارے, حکومت نے فیصلہ کر لیا جی جمہوریت ہے, 73 کا آئین ہے, آزادی اظہار رائے ہے, چھوڑ دو ان کو, کر لو جو تسی بھی کرنا ہے, ہو جائے گا سب. خنزیر کھانے والا یہاں پر آ کر نہ اسلام کی بات کرے نہ مذہب کی بات کرے تو میں یہ پروگرام چھوڑ دوں گا. یہ اتنے منافق ہوں گے اور یوتھیے لبیک کہیں گے. واہ 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 واہ, کیا ماڈرن اسلام کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں خنزیر کھانے والے. میں رہا ہوں 2-3 دفعہ, میں جاتا رہا ہوں, 60 سے 70 کلومیٹر لٹرلی میں سفر کرتا تھا ڈیلی بیسس پہ کچھ اچھا کھانے کے لیے اور حلال کھانے. کیونکہ انفارچونیٹ میں ایک ایسے علاقے میں تھا جہاں پر ساری یہی کھاتے تھے, تو میں دور جاتا تھا ناشتہ کرنے کے لیے. میں ایک دن صبح 45 کلومیٹر دور گیا کیونکہ بور ہو گیا تھا گھر کا یار, خود بنا کے وہ ٹو اور کیا وہ جیم لگا کے. تو میں 45-50-60 وہاں پہ ایسا ہی ہے, امریکہ ہو یورپ ہو, موسٹلی یورپ تو بہت زیادہ کنسنٹریٹڈ ود پاکستان پاپولیشن ہو چکا ہوا ہے, تو بہت زیادہ مارکیٹ بن گئی ہے. بٹ دیر سو مینی ایریاز ان امریکہ جو کہ واقعی وہاں پہ بڑی پاپولیشن کم ہے. تو یہ ہمیں اب سکھا رہے ہیں کہ ہم جیسے بچے ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ایک یہ چیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر اس کو جو بھی ان کے یوٹیوبرز جو ہیں وہ لا کر دکھاتے ہیں, وہ اس پہ منوان عمل کرتے ہیں بغیر اس کی تصدیق کے, بغیر اس کی ڈیپتھ میں جائے. اچھا اگر ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں, یہ تو آپ نے بالکل ریلیونٹ باتیں کی اور اس وقت یہ سوشل میڈیا پر میں آپ کو بات بتا دوں, اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ جس برتن میں خنزیر کا گوشت, سور کا گوشت, پگ کا گوشت بنتا ہے, چکن کا گوشت اس برتن میں نہیں بنوانا, اس ریسٹورینٹ میں جانا ہی نہیں ہے. بائیکاٹ ہے, احتیاط ہے نا, بائیکاٹ ہے. چاہے مسلمان, وہ آپ کو پتا ہے میکڈونلڈ کا, KFC کا جو صحیح پاکستانی ہے, جو اسلام کے اوپر پاکستانی ہے, وہ جاتے ہی نہیں, حالانکہ وہ چکن بھی آفر کر رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں نہیں, جس کچن کے اندر تم پگ بنا رہے ہو اسی کچن کے اندر پھر ہمیں وہ بنا کے دو گے نا, چکن کا برگر, چکن کا ہمیں اسی میں بنا کے برتن یوز ہوگا نا. وہ کہتے ہیں برتن بھی ڈفرینٹ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس کمرے کے اندر نہیں بنوانا آپ سے. اچھا دیکھیں ابھی, اور یہ اس ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے جس کا نام و نشان ہی نہیں ہے چکن کا, مٹن کا. اس چیز کو ڈسکس ہم کر تو رہے ہیں اور یہ بڑی غلط بات ہے, لیکن ہم کن لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہیں جن کا براٹ اپ ہی وہاں پر ہوا ہے, یہودیوں کے اندر ہوا ہے, تو وہ ان کے تو رگ رگ میں خون کے اندر یہ چیزیں رچی بسی ہوں گی. یہ تو ایک چیز سامنے آئی ہے نا, ایسی متعدد ہوں گی. مسئلہ یہ ہے, ہاں میں اور بڑی چیزیں اخلاقیات کو مد نظر, جو لیو ان ریلیشن شپس اور یہ سب کچھ ہوتا ہے, تو یہ کیا اسلامی اصولوں کے مطابق چل رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ اسٹیپ سسٹر والا بھی بڑا معاملہ خراب ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا, ہر سمجھ جائیں سمجھنے والے. اچھا, اور سب سے بڑھ کر انہوں نے وہاں پر جا کے جو ملاقاتیں کی ہیں, یہ دیکھیں, یہ پرو اسرائیل کی جو باتیں کر رہے ہیں, گریٹر اسرائیل کی جو باتیں کرتے ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, جو پرو انڈین لابی ہیں ان سے باتیں کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زیادہ تر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ ڈیموکریٹ سے ہوئی ہیں, ڈیموکریٹس کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان سے ہوئی ہیں. اور یہ وہ ڈیموکریٹس ہیں جن کے بارے میں عمران خان کہتا تھا کہ میری حکومت تو جو بائیڈن نے گرائی ہے, ڈیموکریٹس نے
نے گرائی ہے. ہاں ایک یہ کیونکہ ریپبلکن تو ان کے ماسی کے بچے تھے تو انہوں نے مدد نہیں کی تو اب ادھر چلے گئے. اور ایک صرف ان کی ابھی تک ایک ریپبلکن کانگریس مین سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ بھی وہ بندہ ہے جس کو ٹرمپ جو ہے وہ بذات خود ناپسند کرتے ہیں. تو ایک ریپبلکن سے ملاقات ہوئی ہے جس کو ٹرمپ جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو یوٹیوبرز ہیں جو ان کے پرو پی ٹی آئی صحافی ہیں یا جن کے ووٹر سپورٹر ہیں, آپ یہ دیکھیں کتنا کھلکھلا رہے ہیں کہ جی قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ ابو بچاؤ مہم پر ہیں اور دیکھنا بہت جلد ہم کچھ اچھا سنیں گے. آپ یہ دیکھیں یہ وہی کام ہے, صرف لابنگ فرمز کو جو ٹھیکے ملے ہوتے ہیں ان کو انہوں نے پیسے لگائے ہیں اور وہ بس ان کی ملاقاتیں کروا رہے ہیں. آپ لکھوا لیں کہ ان کا رزلٹ کچھ نہیں ہونا, عمران خان نے رہنا جیل میں ہی ہے. چلیں جو بھی ہو, یہ بہت باتیں کرتے تھے بلاول بھٹو زرداری کو. ایک دفعہ وزیر خارجہ بنے, انہوں نے پوری دنیا کے چکر لگائے, پاکستان کا نیریٹو دیا. دوبارہ سے وزیر اعظم نے انہیں اپوائنٹ کیا, اگینسٹ پاکستان بھارت جو چپکلش ہوئی تھی اس پر دنیا کو سچ بتانا ہے. تو وہ امریکہ میں گئے, پوری دنیا کو انہوں نے بتایا اور دنیا نے ان کی باتیں مانی سنی. انہوں نے ٹھیمو کاپی بھی ایک ورڈ یوز کیا, پوری انٹرنیشنل میں وہ دنیا کے اندر بڑا پرومیننٹ ہوا. تو اس کا مطلب ہے ان کا پیغام پہنچا. اور یہ ان کو بہت زیادہ باتیں کرتے تھے, اپنے دو خسرے ہجڑے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں نا, یہ ان کی پہلی ملاقات رچرڈ گرینل کے ساتھ ہوئی تھی اور وہ ملاقات جو ہے نا ایسے سکی سکی نہیں تھی. اچھا بس ہاں نہیں مطلب انہوں نے کھانا بھی کھایا تھا, میرا مطلب یہ ہے نا, تھوڑا سا وائن ووڈ کا یہ وہ 4 بوتل ووڈ کا بھی پیا ہوگا. تو وہ تو نارمل ہے, نارمل. ایک اور ماما بھی ان کی پھپھی علیمہ خان, علیمہ باجی یہ بات کہہ رہی ہیں. ایک چیز یہ پوائنٹ, ہم یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی سلمان قاسم یہودی نیازی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی توپ خان ہے یا بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے, ایسا نہیں ہے. ہم اس لیے بات کر رہے ہیں, ہم اپنے پیارے یوتھیوں کے لیے بات کر رہے ہیں, ہم پیارے بگوڑوں کے لیے بات کر رہے ہیں, ہم شہباز گل کنجر کے لیے بات کر رہے ہیں کہ بغیر تو بے شرمو بے حیاؤ, شرم کر لو. جس کو تم کل کو پوجو گے اور مرشد کے بیٹے بھی مرشد ان کے گوڈوں کو ہاتھ لگا کے تم 4 دن ہاتھ نہیں دو گے, مجھے پتہ ہے ان کا, ان کے پاؤں کو بوسے دو گے, ٹھیک ہے نا, اور ان کو سجدے کرو گے یا اپنے مرشد کو کرتے ہو نعوذ باللہ. تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تمہیں پتہ لگے یوتھیو, اور کند ذہنوں اور سمن بکمن, اور خدا کا واسطہ ہے اور کچھ عقل کر لو. ہر چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتے, ہر چیز کو تاکہ حقیقت جو ہے ان کو بتائی جا سکے. ہر چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتے, ہر چیز برائی کو نہیں چھپایا جاتا. برائی کالا داغ ایسا ہوتا ہے, پوری دیوار وائٹ کر لے, ایک تمکا کالا لگا دے, وہ نظر آئے گا, نظر آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آگے برائی میں اچھائی چھپ جاتی ہے, اچھائی میں برائی نہیں چھپتی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایک اور یہ چیز کہ ان کی جو پھپھی ہے علیمہ بیگم, وہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ اگر قاسم اور سلیمان پاکستان آتے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایشو بنے گا. تو گرفتار ہو سکتے ہیں اگر یہ سیدھا سیدھا آ کے اپنے باپ سے ملتے ہیں, کسی کو کیا ضرورت ہے گرفتار کرنے کی. لیکن اگر یہ آتے ہیں پشاور, نہیں میرے خیال میں اگر یہ آتے ہیں پشاور اور وہاں پر آ کر ایک جلسے جلوس کی صورت میں ڈیالہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر گرفتاری نہیں. اب دیکھیں نا, 2 چیزیں بن گئی ہیں. پہلے وہ آتے امریکہ جانے سے پہلے آتے, آ کے ریلی کرتے, تو ریلی بھی ٹھیک ہے, نو پرابلم, آپ نے احتجاج کرنا ہے کریں, ود ان لمٹس, نہیں گرفتاری ہونی تھی. لمٹس کراس کریں گے تو اوبیسلی سب کی گرفتاری ہوتی ہے. جو ابھی حکومت میں ہیں انہوں نے بھی بیچاروں نے پچھلے دور میں بڑی گرفتاریاں دی ہیں, یہ ساری مار کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور میں نے آپ کو پوائنٹ بتانا ہے, وہ بڑا اچھا ہے, مجھے اس سے یاد آ گیا کہ اگر یہ حکومت کو اب جلاد سمجھتے ہیں نا, تو کل خواجہ سعد رفیق حماد اظہر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. یہ وہی ہے خواجہ سعد رفیق جس کو اسی بندے نے لاہور کے اندر بہت کٹا بھی ہے, مارا بھی ہے پچھلے دور حکومت, اس کی سیاست ختم کرنے کی بات ہوئی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ جو پنجاب کی سینئر منسٹر ہیں, جن کے اوپر بڑے ظلم ہوئے, یاد ہے نیب کی, بالکل پتھر پڑے, سب کچھ ہوا نا زمین پہ. یہ اور عظمہ بخاری ان کا سانس بند ہو گیا تھا, لیٹی ہوئی تھی, مجھے یاد ہے, وہ تصویریں تو نکالیں ذرا. وہی خاتون مریم اورنگزیب صاحبہ جو اس وقت 2nd CM ہے پنجاب کی, وہ حماد اظہر سے ملاقات کرنے جاتے ہیں, اور جب ان کو مار پڑتی تھی یہ حماد اظہر چمچا, یہ چیلا,
مجھے بڑا پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا لگتا تھا, لیکن نہایت ہی کوئی مطلب کہ لیکن تھرڈ اور کلاس یہ حرکتیں, دیکھیے اور یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کا مذاق اور تمسخر اور یہ بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. اور صحافیوں کو ایسے پڑھتا تھا نا جیسے پتہ نہیں کوئی خود اس نے جرنلزم میں پی ایچ ڈی یہ کی ایک ہوئی بہت بڑی بات ہے تو کہ آج اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو گری کے رحمت کرے. آمین آمین. میں اس کے اوپر نہیں کہہ رہا, لیکن میں آپ کو کچھ یاد کروا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ مقامات بہت بڑے عمل ہے نا. سیاستدان تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, ان کے جو درجات ہیں وہ بلند کریں. مگر آپ اس سے سیکھیں, عماد اظہر سمیت پوری پی ٹی آئی, کہ یہ جلاد حکومت جس کو آپ سمجھتے ہیں, عمران خان سے لے کر نواز شریف گرا, عمران خان گرا, نواز شریف اس کے گھر گیا, آج آپ کے والد کی وفات ہوئی, وہ آپ کے اوپر 150 مقدمے ہیں, اور حکومت کی سینئر منسٹر آپ کے ساتھ ملاقات کر کے آ رہی ہے. جسٹ کہا ہے امیجن. کہ آپ شرکت کریں نماز جنازہ میں, آپ کی گرفتاری نہیں ہوگی. اور یہ آپ نواز کا شریف کے آرڈرز تھے. یس, اور آپ کے بچے تو آئے ہیں, وہ آ کر امن کو خراب نہ کریں. حکومت ڈزنٹ کیئر. اچھا ایک بٹ ہاں اب صورتحال ایک پوائنٹ ہے, اب صورتحال ڈفرینٹ ہے. پوچھیں کیوں؟ کیونکہ امریکہ میں جا کر اینٹی پاکستان اسٹیٹ سلوگنز اور نعرے اور سازشیں شروع کر دی انہوں نے. تو جو پاکستان کے خلاف, پاکستان کی ریاست کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے, وہ چاہے انٹرنیشنل ہو یا نیشنل ہو, پاکستان کے قوانین کے مطابق وہ ایک مجرم ہے. اچھا ایک آخری پوائنٹ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کوئک آپ کا کامنٹ چاہوں گی, پھر اس کے بعد اس پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے. کہ گنڈا پور یہ کہہ رہا ہے, ٹویٹ اس نے کی ہے اور ایک بیان دیا ہے کہ ہمارے صوبے میں کسی دہشت گرد کے خلاف کوئی ڈرون استعمال نہیں ہوگا, جس پر محسن نقوی صاحب نے رد عمل دیا ہے ٹویٹر پر ہی, ایکس پر ہی, اور انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ہر طرح کے وسائل استعمال ہوں گے. تو یہ لوگ تو پھر آج دوبارہ سے ٹی ٹی پی کی اور تمام ہر طرح کی دہشت گرد گروپس اور تنظیموں کی پشت پناہی کر رہا ہے. گنڈا پور آپ دیکھیں. آپ نے محسن نقوی کے ٹویٹ کو غور سے سمجھا نہیں ہے. ہر طرح کا دہشت گرد, سو ایوری کائنڈ آف ٹیررسٹ, وہ چاہے کسی سیاسی جماعت سے وابستہ کیوں نہ ہو. مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے میں جو اس کا انالیسس کروں گا نا, وہ صوبے کے سی ایم کو ہی زبانی الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا باز آ جا, باز آ جا. ایس ایچ او دی مار, وسائل تیرے خلاف بھی تو ہی ایس ایچ او دی مار ہے. اور گنڈا پور واقعی ایس ایچ او کی مار ہے. جب یہ اڈیالہ کے پاس آیا تھا, اس کے ساتھ ایک ڈی پی او تھا, ایس ایس پی لیول کا بندہ کالی وردی میں, اور آگے پنجاب پولیس کا ایک سب انسپیکٹر ایسے کھڑا تھا. ہاتھ نہیں لگانا, پیچھے ہو جائیں. انہوں نے کیا لڑائی کرنی, انہوں نے کیا کر لو. ہیلا نہیں تھا گنڈا پور. تو گنڈا پور صاحب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ سمیت سارے دہشت گرد بقول محسن نقوی صاحب کے ایک سچو دی مار ہے. تو ہوں اس ٹائم انہوں نے کیا وسائل زیادہ میرے خیال نال ڈی ایس پی دا لیول کرتا انہوں نے. ہوں اگر ڈی ایس پی نو اختیار محسن نقوی نہیں دیتے, پھر تسی اپنی خیر منایا جائے. تو اس کا میں تجزیہ یوں ہی کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ وکاس, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ نے اپنا انالیسس دیا. ویوز آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.